جناب قاری آصف عالم صاحب تلاوت کلام پاک فرما چکے ہیں۔ اس محفل کا سی ڈی عباس طباطبائی صاحب کے ہاں راج بڑی محنتوں سے بنا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے لکھنؤ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے محافل کا انعقاد ہوتا رہا ہے، اور لیکن روضے میں باضابطہ اہتمام سے یہ جشن منعقد ہو رہا ہے۔ میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ کثیر تعداد میں تشریف لے آئیں۔ ہمارے بیرونی شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کاظمین کا وہ علاقہ، مدینے سے ایک چراغ، مدینے سے امامت کا یہ روشن آفتاب کاظمین میں اس وقت آرام فرما ہے، اور جس وقت توحید کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوری زندگی قید میں گزاری، لیکن قید خانے کو ایک ادارہ بنا دیا۔ سجدے ہیں، تلاوتیں ہیں، درود ہیں، اور پھر جناب میر نذیر باقری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ مہمان شاعر ہمارے بزرگ شاعر، استاد شاعر جناب ہلال نقوی صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب فیاض رائے بریلوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ سب ان تمام مہمان شعراء کے خیر مقدم میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرات، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر صرف امام باڑوں میں نہیں بلکہ خانقاہوں میں بھی ہوتا ہے، اور خانقاہیں اس وقت تک خانقاہ نہیں کہلاتی جب تک ان میں عزائے حسین نہ ہو، جب تک ان میں ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام نہ ہو۔ اور خانقاہیں ہماری پوری ایک تاریخ ہے تصوف کی۔ ہمارا چاہے حاجی علی شاہ ہو سرکار، حضرت حسنین علی بقائی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بقائیہ، صفی پور کا مطلب ہی ہے صوفیاء کرام کی سرزمین۔ دیکھیے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور ان صوفیاء کرام میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام باڑوں اور خانقاہوں کی دوریوں کو دور کیا جائے، تاکہ وہابیت کا کھل کے مقابلہ کیا جائے، طالبانیت کا کھل کے مقابلہ کیا جائے۔ ان میں اور ہم میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی بھی محفل سماع کی من کنت مولا سے پہلے شروع ہی نہیں کرتے، اور ہم بھی مولا کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بس ذرا سا فرق ہے کہ یہ قول میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور ہم دل سے علی ولی اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ یہ آہستہ سے کہتے ہیں، ہم زور سے کہتے ہیں۔ یہ تخت پہ کہتے ہیں، ہم منبر پہ کہتے ہیں۔ یہ مکان میں کہتے ہیں، ہم اذان میں کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اب آپ دیکھیے، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، غلام علی آئے کہاں؟ بامبے صابو صدیق ہال میں، اور صاحب ذکر ہو رہا ہے۔ اب دمادم مست قلندر علی دا پہلا، جیسے انہوں نے کہا علی دا، اب وہ نیچے سے کچھ فتین بھی تو اب ہو گئے ہیں صاحب۔ اب دیکھیے، اس فتین کو میں نے بڑے سمجھدار طریقے سے کہا تھا، آپ نے جملے کی قدر نہیں کی، لفظ کی قدر نہیں کی۔ یہ جو فتین اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم علی دا پہلا نہیں کہنے دیں گے، علی دا پہلا نمبر، علی دا کہا کا پہلا نہیں کہنے دیں گے۔ اس نے گھوم کے مولا سے نجف سے امداد مانگی، دعا کی، مدد مانگی، نصرت مانگی، اور مولا نے اسے وہ جملہ عطا کیا، دمادم مست قلندر علی دا کا پہلا نہیں، علی دا کا پہلا نہیں، علی دا کا پہلا نہیں۔ اس نے پلٹ کے کہا علی داماد پیغمبر، جو داماد ہوگا وہی تو پہلا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو آج خانقاہوں میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ خاص طریقے سے حضرت مولانا، میں عرض کروں کہ اجمیر شریف میں قطب الاقطاب، بدر الابدال، غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، ان کے مزار پہ جشن امام حسین ہوا، حسین ڈے ہوا، جشن حضرت زینب کبریٰ ہوا۔ لیکن اب ادھر جو تبدیلیاں آئیں وہ میں عرض کروں، 29 شوال کو وہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں بھی جشن ہوگا، ہم یہاں حاضر ہوں گے، لیکن ایک بار ہم نے شرکت کی، جشن ابو طالب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، نذیر باقری صاحب بھی شرکت فرما چکے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ اور وہاں بھی زیارت کا قرعہ ہوتا ہے، جس کے نام وہ قرعہ ہوتا ہے اس کو کربلا معلی زیارت کے لیے وہ بھیجتے ہیں۔ اور وہ معین الدین چشتی کے مزار کا سب سے بڑا لنگر جشن ابو طالب کے دن ہوتا ہے۔ 1500 سال کے بعد دنیا کی سمجھ میں آیا کہ لنگر
نام ابو طالب پر ہی ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اچھا خالی جشن ابو طالب ہی نہیں، یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ جو سب سے بڑا انقلاب آیا وہ یہ کہ ادھر کئی برس سے وہاں جشن غدیر ہوتا ہے، جشن غدیر ہوتا ہے، مولا کائنات کی ولایت کے دن ہوتا ہے، 18 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، جشن غدیر ہوتا ہے، اور وہ لوگ خود اشعار کہتے ہیں۔ جناب ہلال نقوی صاحب اللہ تشریف لے آئے، استقبال کرتے ہیں۔ اور کمال چچا اگر یہاں پہ یہ بیٹھ سکتے، اچھا ٹھیک ہے، تو اب آپ کی عمر کا تقاضا، اچھا سعید بھائی آپ بھی آ جائیں۔ تو میں عرض کروں کہ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ جشن غدیر بھی ہوتا ہے، اور خود وہاں کے صوفی عبد المنان چشتی صاحب سجادہ ہیں، وہ انہوں نے قطع کہا اللہ کے رسول کا احسان دیکھیے، اسلام لانے والوں کو ایمان دے دیا، قرآن پڑھ کے بھٹکے گی امت اسی لیے خم نبی نے بولتا قرآن دے دیا، خم نبی نے بولتا قرآن دے دیا۔ تو ہماری خانقاہوں میں اہل بیت علیہم السلام کا ہی ذکر ہوتا ہے، سوائے آل رسول کے کسی کی مدح نہیں ہوتی ہے۔ جو خانقاہیں واقعی خانقاہیں ہیں، اصلی خانقاہیں ہیں، اور صفی پور میں حضرت خاص طریقے سے جو بقائی سلسلہ ہے، بقائی سلسلہ میں بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت دور تک یہ خانقاہیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے جو اصلی وارث ہیں شاہ حسنین علی بقائی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بقائیہ، ان کے جو جد امجد ہیں یعنی شاہ بقاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی خود ایسی ایسی منقبتیں مولا علی کی شان میں کہی ہیں کہ صاحب وجد آ جائے اگر مولا علی کی شان میں خانقاہوں میں کہی گئی ہوئی منقبتوں کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم مجموعہ ہو جائے گا۔ میں اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا شاہ حسنین علی بقائی جو مدح اہل بیت بہت دل کھول کے کرتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں، صفی پور کی سرزمین سے تشریف لے آئیں، اور علی اپنے غلاموں کو جو بھیک دے دیتے ہیں، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے۔ آپ کو بتاؤں یا علی کہہ کے اگر ان کے بزرگوں میں کسی نے شرط لگا دی تو بوتراب نے اپنے ترابی کو وہ عزت دی کہ ان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ صفی پور میں اب بھی ایسے ہیں کہ 350 برس ہو گئے ان کی میت اوپر رکھی ہوئی ہے، صندوق میں رکھی ہوئی ہے، اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ علی کے غلاموں کو علی عطا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب آل رسول ہیں۔ یہی نہیں، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا حاجی علی پہ، آپ دیکھیے سمندر کے بیچ میں ایک علی کا نام رکھ لینے سے ایک علی کا چاہنے والا، بلکہ صرف علی کا نہیں، ایسے 72 پیاسوں کا چاہنے والا ہے کہ سمندر کی موجیں سر ٹکرا ٹکرا کے اس کی چوکھٹ سے چلی جاتی ہے مگر وہ پیاسا رہنے کی قسم کھائے ہوئے ہے۔ ایسے ایسے علی کے چاہنے والے، تو پتہ چلا ہر جگہ علی ولی اللہ ملتا ہے۔ شامینہ شریف میں علی ولی اللہ، قندھار شریف میں علی ولی اللہ، پشاور شریف میں علی ولی اللہ، صفی پور شریف میں علی ولی اللہ۔ شریف وہی ہے جس کا تعلق نجف اشرف سے ہو، جو علی کو چاہنے والا ہو۔ آئیے میں گزارش کروں گا حضرت مولانا سید شاہ حسنین علی بقائی سے وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں، بارگاہ رسول علیہ رسول میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندگی میں بھی جو سردار نظر آتا ہے، ہو بہو احمد مختار نظر آتا ہے۔ علم و حکمت کا سمندر ہے موسیٰ کاظم، علم و حکمت کا سمندر ہے موسیٰ کاظم، یا علی آپ کا کردار نظر آتا ہے، یا علی آپ کا کردار نظر آتا ہے۔ اب ہمارے محترم بلال صاحب نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی کہ خانقاہوں سے علی علی ہوتا ہے، اور ان خانقاہوں کی طرف سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں مولائی عقیدے کو چھپا سکتے نہیں، ہم ہیں مولائی عقیدے کو چھپا سکتے نہیں، زر کی خاطر عاقبت اپنی گوا سکتے نہیں، زر کی خاطر عاقبت اپنی گوا سکتے نہیں۔ قتل کر دو، گھر جلا دو، ہمیں منظور ہے، کیونکہ اکثر علی والوں کے گھر جلائے جاتے ہیں،
کہ قتل کر دو، گھر جلا دو، ہمیں منظور ہے، یا علی کہنے سے ہم باز آ سکتے نہیں، یا علی کہنے سے ہم باز آ سکتے نہیں۔ یہ ہے خانقاہوں کا شیوا اور یہ ہے خانقاہوں کا زیور جو نسل بعد نسل ہم لوگوں کو ملا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے علی، اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔ تو آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں جس نے امام موسیٰ کاظم کے لیے سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو جس نے امام موسیٰ کاظم کی بہت بہت مبارکباد، اور اپنی بات شروع کروں گا اس سے پہلے آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اپنے کانوں کو دل بنا کر سنیے گا، اور جملہ توجہ کریں کہ کانوں کو دل بنا کر سنیے گا، کیونکہ ہر جگہ دو لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ دو لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک سری ہوتے ہیں اور ایک جہری ہوتے ہیں، ایک سری ہوتے ہیں اور ایک جہری ہوتے ہیں۔ ہم بھی اسی کا شکار ہیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی فتووں کی، تو حضرات کہتے ہیں کہ آپ اہل تشیع کے یہاں جاتے ہیں لہٰذا آپ کافر ہو گئے، تو ان سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جگیرت علت علت شود، کفر گیرت کامل ملت شود، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو کہتے رہے فراز، ایک بہت ہی مزاحیہ شعر ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو کہتے رہے فراز، امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی سے کفر کے فتوے لگانے سے خانقاہوں میں علی علی کہنا کبھی بند نہیں ہو سکتا، اگرچہ آپ اذانوں میں کہتے ہیں تو ہم لوگوں کے دلوں میں علی علی بیٹھالتے ہیں، آپ اذانوں میں کہتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں میں بیٹھالتے ہیں، آپ ممبروں سے بیٹھ بولتے ہیں اور ہم ان کی روح میں علی کو بساتے ہیں۔ یہ ہے خانقاہوں کا شیوا، یہ ہے خانقاہوں کا زیور۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے یہ پوچھا کہ یا امام ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے جو محبین ہیں قیامت کے دن کیسے وقت گزارے گا، آپ کے جو محبین ہیں وہ قیامت کے دن کیسے وقت گزاریں گے؟ تو علامہ حجر عسقلانی مواہب لدنیہ میں اور ابن عساکر اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں وَهُمْ يَشْرِبُونَ وَيَأْكُلُونَ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ، اور وہ کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت صرف اور صرف دشمنان اہل بیت کے لیے ہے، قیامت صرف اور صرف دشمنان اہل بیت کے لیے ہے، ورنہ ہم تو وہاں یأکلون ویشربون من رزق اللہ، یعنی کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ وہاں پر ایک پکنک منا رہے ہوں گے، کیونکہ ہم کہیں جاتے ہیں میزبان ہوتا ہے، کھانا پروستا ہے، پلاتا ہے، کھلاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت صرف اور صرف دشمنان اہل بیت کے لیے ہے، بقیہ ہم لوگ وہاں پر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھا رہے ہوں گے اور پی رہے ہوں گے۔ حساب کا تو ہمیں غم نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے اعمال ہیں کہ جن کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ورنہ نمازیں فرماتے ہیں علامہ حجر عسقلانی کے نمازیں کم سے کم 1000 پردوں سے گزر کر مقبول بارگاہ الہی ہوتی ہیں، نمازیں کم سے کم 1000 پردوں سے گزر کر مقبول بارگاہ الہی ہوتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کون سی ایسی عبادت ہے، کون سی ایسی عبادت ہے
جس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، جس کو کسی پردے سے نہیں گزرنا، تو علامہ حجر اسقلانی راقم ہوتے ہیں، رقم کرتے ہیں کہ وہ علی سے محبت ہے، وہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، تو ہم لوگ وہاں پر اس کا حساب دے رہے ہوں گے، تو ہم لوگ وہاں پر ایسی چیز کا حساب دے رہے ہوں گے جس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، وہ صرف اور صرف مقبول بارگاہ الہی ہے۔ پھر ہم لوگ کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نور پر جلوہ فروز، اتنے میں قرآن مجید آئے گا، آ کر کہے گا یا رسول اللہ آج آپ اس بزم کے صدر ہیں، آج آپ اس بزم کے صدر ہیں، میں آپ کی شان میں کچھ قصیدہ کہنا چاہتا ہوں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ آج آپ کے سر پر تاج کرامت ہے، آپ کے اہل بیت کو دستار فضیلت دی جا رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں کچھ قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول پاک کہیں گے کہ بالکل پڑھو، کیا پڑھنا چاہتا ہو؟ تو قرآن یہ کہے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف رخ کر یہ کہے گا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، امام صادق کی طرف اشارہ کر کے یہ کہے گا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، امام موسیٰ کاظم کی طرف اشارہ کر کے یہ کہے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، امام حجر اسقلانی کی طرف اشارہ کر کے یہاں تک کہ تمام سادات کی طرف اشارہ کر کر یہ کہے گا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے آپ کو یہ اولاد کثیر عطا فرمائی۔ پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اگر یہ حسین نماز میں گلا نہ کٹاتے تو آج یہ موجود نہ ہوتے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کا ترجمہ الگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا ترجمہ الگ کرتے ہیں، لیکن یہ بات جو بتا رہا ہوں یہ معرفت کی بات ہے، یہ طریقت کی بات ہے، یہ تصوف کی بات ہے، یہ سلوک کی بات ہے کہ اس کی تفسیر علامہ عینی نے اس طرح سے فرمائی کہ وہ کہے گا کہ یہ حضرت امام حسین اگر سجدے میں سر کو نہ کٹاتے تو آج یہاں پر یہ نہ موجود ہوتے، آج یہاں پر یہ موجود نہ ہوتے۔ پھر آپ کے دشمنان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے گا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کو اللہ نے اولاد کثیر عطا فرمائی، اور یہ جو دشمنان اہل بیت ہیں یہ تنہا کھڑے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ ہے تفسیر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور وہ لوگ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی اس ربائی شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست بدردست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، اس پر انگلی اٹھانے والوں آج قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حسین سر کو نہ کٹاتے تو آج یہ موجود نہ ہوتے۔ اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاہ ہست حسین یہ ٹھیک ہے، بادشاہ ہست حسین یہ بھی ٹھیک ہے، دین ہست حسین کیسے کہہ دیا، دین کیسے امام حسین ہو گئے؟ تو جد کریم حضرت سیدنا بقاء اللہ شاہ علیہ رحمۃ الرضوان ان کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جب نانا سجدے میں ہے اور حسین پشت پر سوار ہے تب وہ دین ہے، اور جب کربلا میں امام حسین اس خنجر کے نیچے اپنے گلے کو رکھے ہوئے ہیں تب وہ دین کی پناہ ہے۔ اس لیے غریب نواز کا یہ شعر باطل نہیں، شعر حق ہے کہ حقہ کے بنا لا الہ ہے، کہ لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے۔ یہ ہے تفسیر۔
حقہ کے بنا لا الہ حسن حسین پر انگلی اٹھانے والوں پر، کہ اب عنوان ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم پر بولا جائے. آپ کا لقب بہت ہی مشہور ہے باب الحوائج. تو آپ کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر لوگ اس پر بولتے ہیں، لیکن آج کچھ اس انداز میں سن کر دیکھیے کہ آپ کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے. باب الحوائج آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے توسل سے کوئی بھی دعا مانگی جائے وہ مقبول بارگاہ الہی ہے. آپ کے وسیلے سے کوئی بھی دعا مانگی جائے، صلوات پر محمد وعلیہ آپ کے وسیلے سے اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. الباقیات الصالحات کتاب 144 صفحے پہ یہ موجود ہے کہ ایک ماں کا ایک واحد بیٹا تھا. ماں کا ایک واحد بیٹا تھا، ہر کوئی اس کے خاندان میں ختم ہو چکا تھا. ایک دن کسی بزرگ کے پاس وہ گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میرا ایک اکیلا بیٹا ہے اور یہ مر چکا ہے، لہذا اب کیا آگے کی زندگی گزرے گی، اب کیسے یہ آگے کی زندگی گزرے گی. تو آپ برجستہ یہ فرماتے ہیں، کتاب الباقیات الصالحات میں یہ لکھا ہوا ہے صفحہ 144 پر، کہ آپ برجستہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے وسیلے سے دعا مانگو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے. پھر عورت گھر پر آتی ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تسلیم کی وسیلے سے ان کی زیارت پڑھ کر دعا مانگتی ہے تو اس کا بچہ جی اٹھتا ہے. اس کی تصدیق پائنیئر اخبار الہ آباد سے شائع 1944 کا ایڈیشن، جس کا اردو ترجمہ یہ ہوتا ہے. یہ اوتھینٹک بات ہے کہ امام موسیٰ کاظم، ایک شخصیت امام موسیٰ کاظم اور دوسری شخصیت حضرت عباس علیہ السلام، اگر ان کو سیدہ سکینہ کا وسیلہ دے دیا جائے تو مردوں تک میں جان آ جاتی ہے. ایک ذات کاظم ہے اور ایک ذات عباس، کہ جن کو سکینہ کا واسطہ دے دیا جائے تو مردوں تک میں جان آ جاتی ہے. یہ ایک اوتھینٹک بات ہے، ایک سائنٹیفکلی پروف بات ہے. لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دنیا کو کچھ نہ دیا، مسلمانوں نے اس دنیا کو کچھ نہ دیا. تو آج میں ان کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کتابیں اٹھاؤ، وکیپیڈیا کھولو، اگر ٹریگنومیٹری کا امام، اگر ٹریگنومیٹری کا فادر امام موسیٰ کاظم نہ ملے تو بتانا، جیومیٹری کا امام، جیومیٹری کا فادر، جیومیٹری کا جنک اگر امام موسیٰ کاظم نہ ملے تو بتانا، کیمسٹری کا امام، کیمسٹری کا فادر، کیمسٹری کا جنک اگر امام موسیٰ کاظم نہ ملے تو بتانا، زیولوجی کا امام، اس کا فادر، اس کا جنک اگر امام موسیٰ کاظم نہ ملے تو بتانا، الجبرا کا امام، الجبرا کا فادر، الجبرا کا جنک اگر امام موسیٰ کاظم نہ ملے تو بتانا. اب لوگ اس پر دلیل مانگتے ہیں کہ بھئی دلیل کیا ہے کہ وہ اس چیز کے جنک تھے. تو زیولوجی کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، میڈیکل میں زیولوجی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. تو امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے. آج سے 70 سال پہلے یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ بچہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے. آپ نے قرآن کی ایک آیت اٹھائی اور اٹھا کر اس کی تفسیر کی، خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا گیا علق سے. علق کی تفسیر میں عرف عام میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری مائیں بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، لہٰذا علق کو آپ میڈیکل میں اس طرح سے آپ لے کر جاتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم نے آج سے تقریباً 1350 سال پہلے یہ بتا دیا، خلق الانسان من علق. آج سے 70 سال پہلے جارج واشنگٹن اور جارج واشنگٹن سیکنڈ آج سے 70 سال پہلے یہ ریسرچ کر کر پتہ لگا رہے ہیں کہ خلق الانسان من علق، اور انسان پیدا کیا گیا علق کے ذریعے سے. یہ امام موسیٰ کاظم ہیں جنہوں نے چاند کی رفتار بتائی، جنہوں نے اس دنیا کی رفتار بتائی، جنہوں نے ان دنیا
دنیا کی گردشوں میں یہ بتایا کہ سورج نہیں گھومتا، بلکہ دنیا نہیں گھومتی، یہ سورج گھومتا ہے. یہ کچھ لوگوں کو نہ ہضم ہوگا، کیونکہ جو پرانی سائنس پڑھ رہے ہیں اور آج کی سائنس میں کافی زیادہ پھیر بدل ہو چکا ہے. تو آج کی سائنس ریسرچ یہ کہتی ہے، جو امام موسیٰ کاظم نے بھوگول میں یہ کہہ دیا تھا، جیوگرافی میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دنیا نہیں گھومتی بلکہ یہ سورج اس کا طواف کرتا ہے. آج سے 1300 سال پہلے امام موسیٰ کاظم اس کی شناخت اور اس کو پروف کر کے گئے تھے. آج سے 60 سال پہلے اور 30 سال پہلے یہ جیوگرافی اور ناسا اس چیز کی ریسرچ کا پتہ لگا رہی ہے کہ سورج گھومتا ہے یہ دنیا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج نہیں، ایک فرقہ یہ بھی ہے جو ان کو باب الحوائج کہنے پر شرک و کفر کے فتوے لگاتا ہے. تو ان کو یہ برجستہ جان لینا چاہیے کہ میرے والد گرامی، یہ آپ کو سچا واقعہ جو ہمارے ساتھ گزرا، میں آپ کو ایک سچا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میری آج کی تاریخ بک تھی، مجھے فتح پور جانا تھا، لیکن امام موسیٰ کاظم کا جب نام آیا تو میں نے یہ پروگرام کینسل کر دیا. امام موسیٰ کاظم سے مجھے نسبت یہ ہے کہ میرے والد بزرگوار انتقال فرما چکے تھے، میرے والد بزرگوار انتقال فرما چکے تھے برٹش پیریڈ کے. صلوات پر محمد و علیہ وسلم. تو میرے والد بزرگوار انتقال فرما چکے تھے. برٹش ٹائم پہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سوکھا اور پلیگ کا کافی زیادہ چلن ہوا تھا، تو لوگ مر رہے تھے. میرے والد بزرگوار انتقال فرما چکے تھے. میرے جد کریم ہرات کے بادشاہ تھے، وہ وہاں سے سیدنا موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کرتا لے کر ہندوستان آئے. والد بزرگوار انتقال فرما چکے. صبح سے شام گزر گئی، کفن کٹ چکا. شام کو 9 محرم کو ہمارے یہاں مہوگا میں سواری نکالی جاتی ہے، دلجنا نکالی جاتی ہے اور تبرکات ائمہ معصومین نکالے جاتے ہیں. کیا ہوا کہ میری دادی حضور نے ردا باندھی اور باندھ کر حضرت امام موسیٰ کاظم کے اس کرتے مبارک کے نیچے سے اور سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دستار مبارک کے نیچے سے 10 مرتبہ جیسا ہی نکالا، میرے والد بزرگوار رونے لگے. انتقال فرما چکے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ آج بھی جیتا جاگتا خانقاہ عالیہ بقائیہ میں موجود ہے. یہ ہے ذات امام موسیٰ کاظم، یہ ہے ذات امام حسین کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو مردے تک جاگ جاتے. لوگ کہتے ہیں کہ باب الحوائج نہیں، کیسے نہیں؟ ہماری تو دعائیں قبول ہوئی، شاید تمہاری محبت میں کھوٹ رہ گیا ہوگا، تمہاری محبت میں کھوٹ رہ گیا ہوگا جس کی وجہ سے دعا قبول نہ ہوئی. کیونکہ ایک حدیث ہے بہت ہی پیاری ہے اور چٹکی لینے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ اسلام اور محبت اہل بیت ایک جگہ اکٹھا ہو سکتا ہے. اسلام اور محبت اہل بیت ایک جگہ اکٹھا ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اور بغض اہل بیت ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی. اسلام اور بغض اہل بیت ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول پاک نے یہ فرما دیا کہ میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والا 3 حال سے خالی نہیں ہوگا. یا تو وہ ولد الزنا ہوگا، یا تو حالت ناپاکی میں پیٹ میں آیا ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا. اور وہ جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں وہ منافق ہیں، اور وہ جو محبت اہل بیت کا دعویٰ نہیں کرتے اور ان کی کھلے عام مخالفت کرتے ہیں، یا تو حالت ناپاکی میں پیٹ میں آئے ہیں، یا تو وہ ولد الزنا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، یہ کسی بھی فرقے میں لے جاؤ، متفق علیہ حدیث ہے کہ بغض اہل بیت کرنے والا
بغض اہل بیت رکھنے والا 3 ہاتھ سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو صرف خاموشی سے علی علی کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں تقیہ چھوڑ دو، منبر مظلوم کربلا پر آ جاؤ۔ یہ وہ منبر ہے جہاں پر سب کو امان ملتی ہے۔ آج حسین ہے، کل کوئی اور آئے گا۔ لہذا گزارش کرتا ہوں کہ خانقاہیں اور امام باڑے اگر ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں گرا نہیں سکتی، کوئی طاقت انہیں نیست و نابود نہیں کر سکتی۔ تو تقیہ چھوڑ کر، منافقت چھوڑ کر، میں تقیہ کو بھی اس دور میں منافقت کہتا ہوں، کیونکہ علی والا ایک ہمارے ہندو بھائی بہت ہی پیارا ایک جملہ کہتے ہیں کہ رشت اس سے کال کیا ہو جو بھکت ہو مہاکال کا، رشت اس سے کال کیا ہو جو بھکت ہو مہاکال کا، کال اس کا کیا بگاڑے جو بھکت ہو مہاکال کا۔ تو ہمارے مہاکال کون ہیں؟ امیر المومنین، مشکل کشا علی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اگر ان کی بارگاہ میں اگر کوئی بھی شخص آ جاتا ہے اس کا کال کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو بھکت ہو مہاکال کا اس کو کوئی بھی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ علی کا نام لے کر بو علی شاہ قلندر پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مچھلیاں ان کا جسم کو مچھلیاں ان کے جسم کو چھنی کر دیتی ہیں، لیکن نام علی کے ورد سے، علی کا نام لینے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں علی علی کروں گا۔ جس دن علی میرے سامنے آ جائیں گے اس دن یہ جسم بھی آ جائے گا۔ انہیں بھروسہ تھا، اس لیے ان کو کچھ نہ ہوا۔ حضرت سیون شاہ شہباز قلندر علی علی کہتے ہوئے کھولتے تیل میں کود گئے، انہیں کچھ نہ ہوا۔ ابراہیم خلیل اللہ آگے نمرود میں علی علی کہتے ہوئے کود گئے، انہیں کچھ نہ ہوا۔ نوح نے اپنی کشتی کے آخری ٹکڑے علی علی کہہ کے لگائے، اس کو کچھ نہ ہوا۔ آدم کی توبہ علی علی کہنے سے قبول ہو گئی، ان کو کچھ نہ ہوا۔ ارے یونس مچھلی کے پیٹ سے علی علی کہتے ہوئے نکل آئے۔ بھوت کو جب شیطان پریشان کرتا ہے علی علی کہہ کر اس سے پیچھا چھڑاتا ہے۔ ارے لوط کو جب فرشتے دباتے ہیں علی کے جاہ جلال سے، علی کے اسم جلالت سے، علی کا اسم جلالت۔ اب پھر لوگوں کے دماغ میں یہ چیز دوڑی گئی، علی کا اسم جلالت یہ کیا ہے؟ اسم جلالت تو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو اس چیز کے معترض ہیں جواب اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نام ایک چیز بہت ہی پیاری ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ لوگ نام علی بہت ہی دھیمی آواز میں لیتے ہیں۔ آج تک جتنے بھی اہل تشا میرے بھائیوں کے درمیان میں گیا علی کا نام بہت زور سے لیتے ہیں۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ نام علی جب لیں تو بآوازیں بلند لیا کریں، کیونکہ علی کا نام بآوازیں بلند لینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ کی سنت ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سینہ فتح علی جناب مولانا قبلہ و کعبہ یہ سوزہ قنجر ولی صاحب آج کی اس محفل کے ساتھ تشریف لے آئے۔ بابا زولن نعرہ صلوات۔ کیونکہ نام علی بآواز بلند لینا اللہ کی اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو اس سنت کو جو کہ آج کل مر گئی ہے کچھ لوگوں کے درمیان سے، آپ لوگ کہہ کر نام علی منافقت کو بگاڑیے، منافقت کو ختم کیجیے، کیونکہ نام علی ایسا نام ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون منافق ہے اور کون مومن۔ کہ یہ جملہ، یہ میری بات ختم نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ فرمایا کہ انا و علی من نور اللہ، کہ میں اور علی اللہ کے نور سے ہیں، یعنی اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا، لہذا علی کو نام کو، علی کے نام کو اس میں جلالت کہنا برا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ علیہ السلام کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ لوگ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں علی کے نام کے ساتھ جل جلالہ لگانا پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث رسول ہے کہ علی اور میں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اگر ایک بہت ہی پیارا نقطہ ذہن میں آیا ہے کہ بات ضائع نہ ہو تو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باپ اچھا ہوتا ہے، باپ اچھا ہوتا ہے تو اولاد اس کی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ 99 خصلتیں ماں باپ کی، دادا دادی کی، نانا نانی کی، چاچا چاچی کی، خالہ خالو کی، ماما مامی کی، سب کی آتی ہیں بچے کے اندر۔ 99 خصلتیں حدیث ہیں۔ تو جس کا بابا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم علی علیہ الصلوۃ والتسلیم جل جلالہ، اس کی اولاد امام حسین، پھر ان کے لیے ایک پروف دیتا ہوں کہ باپ اچھا ہے، باپ اچھا ہے، اور سہل زبان میں یہ کہوں کہ بیج اچھا ہے تو امام حسین جیسی فصل ہے۔ بیج جب علی جیسا ہے تو امام حسین جیسی فصل ہے۔ اب وہ لوگ جو جل جلالہ کہنے کے لیے مجھ پر فتوے لگاتے ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کو کربلائے معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کربلا کو کربلائے معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ نجف میں مولا کائنات ہے، نجف اشرف ہے، مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مدینہ منورہ ہے، کعبہ میں بیت اللہ ہے، تو وہاں اللہ کا گھر ہے۔ تو کربلا کو کربلائے معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ میں معلیٰ نہ آیا، کعبے میں کعبہ مقدس ہو گیا، ارے کربلا میں کربلا معلیٰ کیوں آیا؟ اپنے اپنے اماموں کے سر پر قرآن مجید کو رکھو اور پوچھو کہ کربلا کو کربلائے معلیٰ کیوں کہا گیا، تو وہ جواب نہیں دیں گے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ حق چھپانا کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے، حق چھپانا کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے سہل زبان میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کو کربلائے معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ میدان کربلا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری وقت ہے۔ اللہ کے وعدے کے مطابق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق جب حضرت امام حسین آخری وقت میں ہوتے ہیں تو اللہ یہ کہتا ہے، اب میں کسی چیز پر فخر کروں کہ مجھ جیسا کون ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے لیے یہ فرماتا ہے، من مثلی، مجھ جیسا کون ہے، انا خالق الحسین، کہ میں حسین کا بنانے والا ہوں۔ تو اس حسین کی شخصیت کو سلام، اس حسین کی آل کو سلام، اس حسین کی آل میں موجود درخشندہ ستارے امام موسیٰ کاظم کو سلام، کہ جنہوں نے اس نقطے سے یہ بہت ہی پیاری بات سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا کہ کربلائے معلیٰ کو کربلائے معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ آخری وقت ہے امام حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالی بذات خود کربلا کے ٹیلوں پر اترا، اللہ تبارک و تعالی بذات خود کربلا کے ٹیلوں پر اترا۔ اب یہ بھی لوگوں کو دیکھنے بدلنا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان سے پاک ہے، تو وہ آیا کیسے؟ تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی اصل اپنے پاس رکھی ہے اور ہر چیز کی نقل اس دنیا میں ڈال دی ہے، چاہے وہ کعبہ مکرمہ ہو جس کی اصل بیت معمور، جس کی عصمت کا طواف، فرشتے جبریل میکائیل تمام فرشتے، اس جس کی عصمت کا طواف، جس کی پاکیزگی کا طواف
فرشتے بیت معمور کا عرش اعظم کے نیچے لوح قلم کے نیچے کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے تو اس کو بیت اللہ کیوں کہا گیا، اللہ کا گھر؟ کیونکہ ڈکشنری اور لغت جس کا معنی ہوتا ہے لغت، وہ یہ کہتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ صاحب خانہ یا 3 دن سے کم اگر صاحب خانہ اس میں نہ رکا ہو تب تک وہ گھر نہیں کہلاتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ میں نازل ہو جاتا، آ جاتا، تو وہ زمان و مکان سے پاک نہ رہتا. پوائنٹس نوٹ کیجیے گا اس چیز کو، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنے کانوں کو دل بنا کر سنیے گا، کیونکہ میں جو بتاؤں گا وہ معرفت ہوگی، وہ مولویت نہیں ہوگی. کیونکہ ہم لوگوں کا علم کتاب نہیں، علم سینہ ہے. تو صلوات پر محمد و علیہ محمد. تو بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہا گیا؟ لغت یہ کہتی ہے کہ 3 دن سے کم اور 3 دن سے زائد وہ وہاں پر رکا ہو. تو اللہ تو وہاں آیا نہیں سوائے ایک کے، اللہ تو وہاں آیا نہیں سوائے ایک جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اور جب علی پیدا ہوئے اور 3 دن رکے تو اسے بیت اللہ کیوں کہہ دیا؟ بیت علی کہنا چاہیے. تو اسے بیت اللہ کیوں کہہ دیا؟ بیت علی کہنا چاہیے. پھر اس حدیث کی طرف لوٹتے ہیں کہ علی انا و علی من نور اللہ، کہ میں اور علی اللہ کے نور سے ہیں. یعنی علی کی ذات جو ہے وہ نوری پیکر ہے. علی اللہ سے جدا ہو کر خانہ کعبہ میں مولود ہوا، جس کی وجہ سے وہ بیت اللہ بنا. اگر علی کی جگہ اللہ آ جاتا تو وہ زمان و مکان سے پاک نہ رہتا. اور نکتہ چینی جب یہ تک کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ایک ٹانگ دوزخ میں ایک ٹانگ جنت میں، تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بیت اللہ میں آ گیا تو کچھ کھایا پیا بھی ہوگا، کچھ پیا بھی ہوگا. تو اللہ نے اپنے ولی کو، اپنے وسیع کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے عاشق کو، اپنے معشوق کو بیت اللہ میں اس لیے کیونکہ علی صاحب تمام کمال اور باب علم ہے. باب علم ہے. پھر اس چیز پر لوٹتا ہوں کہ باب علم، تاکہ لوگوں کا جواب یہ باب علم اچھی طرح سے دے سکے. کیونکہ علی کے پاس کچھ لوگ ان کی شان گھٹانے کے لیے بہت آتے تھے، عجیب عجیب طرح کے سوالات لے کر کہ اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا. تو کسی نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اسے کا نام بیت علی ہونا چاہیے تھا، بیت اللہ کیوں کہا؟ تو آپ نے برجستہ یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہوں، لہذا میں اگر یہاں پر آ گیا تو اس کو بیت اللہ کہنے سے تم منکر اس کی انکار نہیں کر سکتے کہ تم اس کو بیت اللہ نہ کہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کا جز کربلائے معلیٰ میں اتارا. اس لیے آج کربلا کو کربلائے معلیٰ یعنی اللہ کی کربلا کہا جاتا ہے. یہ اس کا حوالہ آپ کو کتاب الملفوظات الباقیات الصالحات اور حیات الحیوان اور مصر کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ایک بہت ہی پرانی کتاب عجائبات دنیا میں ملے گا کہ اللہ کا نور کربلا کے ٹیلوں پر اترا، جس کی وجہ سے کربلا کو کربلائے معلیٰ یعنی اللہ کی کربلا کہا. یہ ہے کربلا کا ذکر اور کربلا والوں کا اور ان کی اولاد کا. اب آپ کے سامنے ایک آخری بات عرض کر کے گزروں گا کہ خورشید رضا صاحب کی گزارش اور ان کا حکم تھا کہ علم پر کچھ بولا جائے، کیونکہ علم سے بہت زیادہ لوگ کچھ چھوڑتے ہیں اور تعزیوں سے بھی چھوڑتے ہیں. وقت کم ہے لہذا تعزیے پر بھی ڈالتا بہت ہوں. تو علم کے لیے آپ نے حکم کیا تھا کہ علم کے لیے کچھ بتایا جائے. تو علم کیا ہے؟
یہ کہاں سے آیا اور کس طرح سے اس دنیا میں آج موجود ہے؟ تو آپ نے نام سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا، سنا تو ہوگا. خاموش مچھلی کے ساتھ بولنے میں مزہ نہیں آتا. تو اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور بآواز بلند محمد و آل محمد پر صلوات اللہ. تو علم کہاں سے آئے؟ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا. ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا. جو بھی بات کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں، کسی کو بھی کوئی بھی بات کا شک و شبہ ہو مجھ سے رابطہ کرے، حوالہ اس کے منہ پر رکھوں گا. اہل سنت کی معتبر کتابیں اور متفق علیہ ہر فرقے میں، چاہے وہ اغیار ہوں چاہے وہ اپنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے منہ پر رکھوں گا. جو بھی بات بولوں گا اس کا ضامن میں خود ہوں اور ہر چیز کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جس کو بھی اسکیننگ چاہیے اس کا بھی حوالہ میں پیش کر سکتا ہوں. تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل. حابیل ہلاک ہوئے، قابیل نے ان کو قتل کیا. یہ دشواری ہوتی ہے کہ حابیل کون تھا اور قابیل کون تھا، کون قتل ہوا اور کس نے قتل کیا. تو ہے سے ہلاکت، ہے سے حابیل اور قاف سے قاتل، قاف سے قابیل. ٹھیک ہے، تو آپ کو دشواری نہ ہوگی کہ حابیل کون ہے اور قابیل کون ہے. تو ہلاکت ہوئی ان کی جناب حابیل کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کو ایک علم دیا. شہادت. مقتول شہید ہوتا ہے، ہلاک نہیں ہوتا. نعرہ حیدری. معافی چاہتا ہوں کہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہلاکت بول گیا. شہادت ہوئی آپ کی، آپ کو شہید کیا گیا. پھر جناب آدم علیہ السلام کو عطا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک علم. عجائبات دنیا صفحہ 244، 1963 ایڈیشن PDF میں، جو کہ موجود ہے انٹرنیٹ پر. کائرو ایجپٹ کی لائبریری ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ایک علم. آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے آدم، جب بھی تمہیں قابیل ملے، جب بھی تمہیں قابیل ملے، اس علم کے نیچے اس کا انصاف کر دینا. اس علم کے نیچے اس کا انصاف کر دینا. پھر حضرت آدم کے در سے بھاگتا رہا، بھاگتے بھاگتے ہندوستان کی سرحدوں پر آیا. یہ بھی تفصیل ہے کہ بھئی اس ہندوستان میں کس طریقے سے آیا، کہاں پر موجود رہا. تو بات کا موضوع نہ ختم ہو، لہٰذا بات یہی کہ اس کی ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ بھاگتا ہوا ہندوستان کی طرف آیا. پھر حضرت شیس علیہ السلام کا وقت آیا. حضرت آدم علیہ السلام رخصت ہونے والے تھے تو حضرت شیس علیہ السلام کو دیا. پھر بھی وہ بھاگتا رہا. اب آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہے کہ جو علم اٹھاتے نہیں ہیں وہ بھاگتے کیوں ہیں علم کو دیکھ کر؟ جو علم اٹھاتے نہیں ہیں تو وہ بھاگتے کیوں ہیں علم کو دیکھ کر؟ ارے وہ قاتل ہیں انسانیت کے. اس وجہ سے جس طرح سے قابیل بھاگ رہا تھا، آج بھی ان کی نسل علم کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے. تو قابیل بھاگتا ہوا آج بھی بھاگ رہا ہوگا، پتہ نہیں کہاں پر موجود ہو. تو کہنا یہ تھا کہ علم آدم کو ملا، آدم کے بعد شیس کو ملا، شیس کے بعد ہارون کو، موسیٰ کو، ہود کو، لوط کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو اور جناب عیسیٰ کو. اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ چلتا ہوا رسول دو جہاں کو ملا. وہ چلتا ہوا رسول دو جہاں کو ملا اور جنگ خیبر میں مولا کائنات کو ملا. اور جنگ خیبر میں مولا کائنات کو ملا اور کربلا میں جناب عباس کو ملا. اب اس کو اس طریقے سے کہہ دوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک آدم سے منسوب تھا، اور عیسیٰ سے لے کر جناب
غزوہ خیبر اور نہروان تک مولائے کائنات سے منسوب ہوا، اور قیامت تک یہ تاریخ ہے، قیامت تک اس چیز کو بند کر دیا گیا ہے، اس پہ قفل لگا دیے گئے ہیں کہ علم اگرچہ منسوب ہوگا تو وہ جناب عباس کا ہوگا۔ تو پھر سے میں اپنی بات پہ لوٹتا ہوں کہ بغض اہل بیت اور اسلام دو ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یہ جناب عباس سے بغض ہے، یہ رسول اللہ سے بغض ہے، اور یہ علی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بغض ہے کہ آپ انکار کرتے ہیں علم کا، کیونکہ یہ شیعہ نے نہیں بنایا، کسی سنی نے نہیں بنایا، کسی دیوبندی نے نہیں بنایا، ارے یہ عطا کیا ہوا ہے رسول اللہ کا، یہ عطا کیا ہوا ہے جناب آدم کا، یہ عطا کیا ہوا ہے جناب حسین کا، یہ عطا کیا ہوا ہے جناب عباس کا۔ ارے یہ وہ علم ہے کہ جس کے سائے میں آ کر لوگ اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ کہ بہت ہی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم جو لوگوں کو سامنے منسوب کر دیا گیا شیعوں سے، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ علم شیعہ سے منسوب ہوتا ہے، لہذا ضد شیعت میں مسلمانوں کے اور لوگوں نے، مسلمانوں کے الگ فرقوں نے ضد شیعت میں علم اٹھانا بند کر دیا۔ یہ سنت رسول اللہ ہے، اور قیامت کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لواء الحمد، آپ نے نام سنا ہوگا، متفق علیہ یہ جملہ ہے، متفق علیہ یہ ورڈ ہے، لواء الحمد یعنی حمد کا پرچم، حمد کا علم، جس کے نیچے رسول پاک تمام گنہگاران امت کو بخشوائیں گے۔ یہ علم کوئی اور علم نہیں، علم عباس ہے، جس کو مولائے کائنات علی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہاتھ میں پکڑ کر اس کا سایہ پھیلا کر تمام گنہگاروں کو بخشوائیں گے۔ تو یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ علم ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے دعائیں مانگی، جس کے لیے صحابہ کرام نے دعائیں مانگی کہ غزوہ خیبر ہے، 39 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے اور فتح کامرانی حاصل نہ ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں علم ایک مرد کے ہاتھ میں دوں گا، کل میں علم ایک مرد کے ہاتھ میں دوں گا۔ اب ایک اور جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ محرم میں علم کون اٹھاتا ہے؟ ارے یہ مرد ہے، تبھی علم اٹھاتا ہے، کیونکہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ علم میں مرد کے ہاتھ میں دوں گا۔ ارے یہ علم مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر کوئی نہ اٹھائے تو اس کو سوچ لینا کہ کچھ نہ کچھ خامی ہے، کیونکہ علم مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر ایک دلیل سامنے آتی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں علم مرد کے ہاتھ میں دوں گا، علم میں مرد کے ہاتھ میں دوں گا۔ صحابہ کرام نے اپنی جبینیں خم کر دی، اپنے ماتھے جھکا دیے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام خوشبختی، یہ تمام یہ منصب میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دینا۔ اور اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، سر پہ تو نہ ڈھکتے پڑے، زمینوں پہ چڑھ گئے، سر پہ تو نہ ڈھکتے پڑے، زمینوں پہ پڑ گئے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام علم اٹھانے کی دعا کریں تو جائز، ہم اگر علم اٹھا لیں تو ناجائز؟ وہ اگر اٹھانے کی دعا کریں تو جائز، ہم اٹھا لیں تو ناجائز؟ یہ میٹر نہیں سمجھ میں آتا، یہ بغض علی ہے کہ ہمارے والے کو مل گیا اور تمہارے والے کو نہ ملا تو اس لیے سے حرام۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ملا ہوتا تو شاید جائز ہو جاتا،
جس طریقے سے لوگوں میں مشہور ہے، میں بھی اٹھاتا ہوں 11ویں شریف کے ماشاءاللہ سے، 12ویں شریف کے، ربیع الاول کے، ربیع الاخر کے، رجب شریف کے جھنڈے اٹھاتا ہوں ماشاءاللہ. اگر وہ جھنڈے جائز ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی شان کے لیے ان کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھانے کے لیے، غیروں پر ان کی عظمت کی دلالت دینے کے لیے، اگر یہ ربیع الاول کے جھنڈے اٹھائے جا سکتے ہیں اور وہ جائز ہو سکتے ہیں، تو یہ علم عباس کیا یہ اسلام میں داخل نہیں؟ تو کیا یہ علم عباس اسلام میں داخل نہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ دو معمولی پہاڑیاں جب اللہ کی نشانیوں میں سے ہو سکتی ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ محبوب بندی کی نسبت رکھتی ہیں، تو کیا جناب عباس اتنی نسبت نہیں رکھتے کہ وہ شاعر اللہ ہو سکے؟ تو یہ علم کوئی اور چیز نہیں، شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. اس سے لوگوں کے دلوں پر ہیبت بیٹھتی ہے، ان کے دلوں پر اس کی ہیبت بیٹھتی ہے. لہذا یہ علم سنت رسول اللہ ہے، سنت علی ہے، اور اللہ کی عطا کی ہوئی ایک شے ہے، اور ائمہ معصومین کی یہ سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اولیاء کرام کی یہ سنت ہے. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے، وہ مسلمان ہو یا مومن، وہ مسلمان ہو یا مومن، ان لوگوں کو چاہیے کہ علم کی جب باری آئے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ یہ علم آخرت میں ہمارے کام آئے گا، کیونکہ ہمیں اسی کے نیچے اکٹھا ہونا ہے، اسی کے نیچے اپنا حساب دینا ہے. کہتے کہتے تو عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں. وما الینا الا البلاغ. السلام علیکم.